بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کیسے بچھڑے ہوئے پریوار کو ملاتا ہے، کیسے کھوئے ہوئے رشتہ دار کو ایک جگہ جمع فرماتا ہے۔ تو چلیں ہم کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل قبیلے میں ایک نیک آدمی تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور 2 پوتا تھا اور ایک بہو تھی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کیا کہ کبھی خدا کی قسم نہ کھانا، چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے لڑکے کو کہا کہ آپ کے والد نے مجھ سے کچھ قرض لیے تھے تو آپ کو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو شریف آدمی کا لڑکا کہتا ہے، قسم خدا کی میں ضرور ادا کروں گا، اور وہ قرض جو میرے والد نے تم سے لیا ہے۔ اس کے اس طریقے کو لوگوں نے دیکھا تو ایک ایک کر کے سب کہنے لگے، میرے بھی کچھ سامان تھے جو آپ کے والد نے بطور قرض مجھ سے لیا ہے۔ اور بات یہاں تک آ گئی کہ سب کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ان کے پاس پہنچتے گئے۔ یہاں تک آ گئی بات کہ اس میں سے کچھ لوگ سچے تھے اور باقی سارے لوگ جھوٹے تھے جو قرض کے دعوے دار تھے۔ لیکن وہ نیک زادہ انسان قسم کھا رکھا تھا تو وہ سارے لوگوں کی باتوں کو قبول کرتا گیا، یہاں تک کہ سارے لوگوں کی قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ خود مفلس اور غریب ہو گیا، اور اس شہر میں سب سے زیادہ غریب ہو گیا۔ ایسا غریب ہوا کہ اس کے پاس رہنے کے لائق گھر تک نہ باقی رہی۔ تو وہ نیک زادے نے اپنے دونوں بچوں اور اپنی بیوی کو لے کر اس شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ جب دریا میں کشتی پر سوار ہوا تو ایک آندھی چلی اور کشتی ٹوٹ گئی، اور یہ چاروں غریب تو پہلے سے ہو چکے تھے، اب کشتی کے ٹوٹنے کی وجہ سے سب الگ الگ ہو گئے اور کسی طریقے سے جان بچا کر زندگی گزارنے لگے، اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ شاید وہ انتقال کر گئے ہوں گے۔ اب شریف زادے اپنے نیک کام کی وجہ سے ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ چنانچہ اس جزیرے پہ کوئی آدمی کی آبادی نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کہ کیا کریں، کیسے زندگی گزاریں، کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، اے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والے، خداوند نے تجھ کو ایک خزانے کا پتہ عطا کیا ہے، فلانا جگہ جاؤ، وہاں سے خزانہ نکال لو۔ جب وہ نیک زادہ لڑکا وہاں پہنچتا ہے تو وہ واقعی وہ خزانہ وہاں موجود تھا اور وہ خزانے کو لے لیا۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد اس جزیرے پر کچھ دوسرے آدمی کو بھیجتا ہے، تو وہ نیک زادے نے اس سے بہت اچھا سلوک کیا اور لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آیا۔ لوگوں کی خیر خواہی اور پیار سے برتاؤ اور نیک سلوک کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ نیک زادے کی مہمان نوازی اور غربا پروری کی دور دور تک شہرت ہو گئی، اس لیے چاروں طرف سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور جو ان کے پاس آتے وہیں بس جاتے، وہیں گھر بنا کے رہنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ اب جزیرہ نہیں رہ گیا بلکہ بہت بڑا شہر بن گیا تھا۔ وہ نیک زادے اس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ اب نیک زادے بادشاہ اور اس کے شہر کی خبر اس کے بڑے بیٹے کو لگی۔ وہ بھی اس جزیرے نما شہر میں آیا اور نیک زادے حاکم سے ملاقات کی، اور نیک زادے بادشاہ نے اس کی بہت آؤ بھگت کی، بہت عزت تواضع کیا اور اس کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دیا۔ لیکن اس کو
اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے دوسرے بھائی نے یعنی بادشاہ کے دوسرے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ فلاں جگہ پر ایک ٹاپو ہے جہاں کا بادشاہ بہت ایماندار ہے، تو وہ وہاں پر پہنچا۔ جزیرہ نما شہر میں آباد ہونے کی غرض سے بادشاہ کے پاس پہنچا، اور اس کو بھی نیک زادے بادشاہ نے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا، لیکن اسے بھی اس بات کی جانکاری نہ تھی کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اب نیک زادے بادشاہ کی بیوی کا حال سنیں۔ وہ کسی دوسرے جزیرے یا ٹاپو پر پہنچ گئی اور ایک شخص کے گھر میں جا کر رہنے لگی اس کی نوکرانی بن کر۔ جب اس شخص کو اس نیک زادے بادشاہ کے بارے میں معلوم چلا، پتہ ہوا، تو وہ بھی اپنے نوکر کے ساتھ اس جزیرے نما شہر میں جانے کا اور وہاں رہنے کا ارادہ فرمایا۔ جب وہاں جانے لگا اور قریب پہنچا تو پہلے بادشاہ کے قریب جانے سے پہلے کچھ تحفے تحائف لیے، اور اس تحفے کو لے کر اکیلے ہی بادشاہ کے پاس گیا، عورت کو کشتی پر ہی چھوڑ دیا۔ نیک زادے بادشاہ نے اس کی بھی بہت عزت کی اور کہا کہ آپ آج رات یہیں رک جائیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے خادمہ کو کشتی پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ تو نیک زادے بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں اپنے 2 آدمی کو بھیج دیتا ہوں۔ پھر وہ دونوں بھائیوں کو کہا جاؤ رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں جوان اس کشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے اور صبح ہمیں سزا دی جائے، تو رات کو نیند نہ آئے اس کے لیے تم کچھ کہانی سناؤ اور رات گزر جائے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان شروع کر دی، اور کہا ہم 2 بھائی تھے، میرے دوسرے بھائی کا نام وہی تھا جو تمہارا ہے، اور ہمارا باپ ہم دونوں بھائی اور میری ماں کو لے کر دریا میں سوار ہو گیا۔ خداوند کی قدرت دیکھو، کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کہاں کس حال میں بچا ہے یا نہیں بچا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہو گیا۔ جب دوسرے نوجوان نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا فلاں ابن فلاں۔ پھر اس نے پوچھا تمہاری ماں کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا فلاں بنت فلاں۔ یہ سن کر اس سے برداشت نہ ہوا اور دوڑ کر گلے سے لپٹ لیا اور کہا رب کعبہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی پر بیٹھی وہ ساری بات سن رہی تھی، وہ اس کی ماں تھی، لیکن ان دونوں بھائیوں کو اس کا علم نہ تھا۔ وہ کشتی پر بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص جو بادشاہ کا مہمان بنا تھا وہ آیا اور عورت کو غمگین پایا، تو اسے شک ہوا کہ دونوں پہرے دار نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں پھر نیک زادے بادشاہ کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ پھر نیک دل بادشاہ نے دونوں کو بلایا اور ساتھ میں اس کی عورت کو بھی بلایا، اور پھر عورت سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا تکلیف ہے؟ وہ عورت بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ رات کا قصہ جو یہ لوگ سنا رہے تھے پھر سے دوبارہ سنا دیں۔ چنانچہ اسے حکم دیا گیا کہ تم دونوں رات والے قصے کو بیان کرو۔ جوان نے پھر سے وہ کہانی سنانی شروع کی، اور جیسے ہی نیک زادے بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا انتما واللہ ولدی، خدا کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر وہ عورت پھر بے چین ہو کر پکار اٹھی وَأَنَا وَاللَّهِ أُمُّهُمَا، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالی
कैसे बिछड़े हुए परिवार को मिलाने पर कादिर है, खोए हुए रिश्तेदार को जोड़ने पर कादिर है। माशाअल्लाह। दोस्तों, आप ऐसे ही ना जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे तक अपने दोस्तों को शेयर करें।